اور اب چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. خرم اصغر جسل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور خرم بھائی، آپ کی جو یہ کتاب ہے زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک، یہ اس کا ٹائٹل جو ہے وہ بڑا ایک گہرا ہے. تو کیا اس کتاب میں آپ کے اپنے کوئی ذاتی زندگی کے مشاہدات ہیں، یا کوئی جو معاشرے میں جو آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ان کے مشاہدات ہیں؟ جی ظاہر صاحب، کیونکہ کتاب کے ٹائٹل پہ میری تصویر بھی لگی ہوئی ہے جی. اور جس طرح آپ نے بتایا، مجھے بہت سارے لوگوں کا یہ فیڈ بیک آیا کہ اس کا جو ٹائٹل ہے بڑا جاندار ہے. تو بکھرنے سے نکھرنے تک کا جب ایک انسان آئیڈیا لگاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کوئی میری آپ بیتی ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ میری آپ بیتی نہیں ہے. میں نے اس میں اپنے بارے میں تو صرف ایک چیپٹر لکھا ہے تاکہ ایک تعارف رہے کہ میں ہوں کون، لیکن اصل میں نے اس کے پیچھے جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. زندگی ہمیں بنی بنائی شکل میں نہیں ملتی. آپ دیکھتے ہیں بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک زندگی ایون موت تک انسان جو ہے وہ دیکھیں ڈفرینٹ ایکسپوئرز آتے ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی بہت سارے خیالات، نظریات، عقائد کا مجموعہ ہوتی ہے، جو آپ جو ہے وہ جیسے بچپن سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. اب سیکھتے ہیں آپ سوسائٹی سے، اپنی کتابوں سے، اپنے لوگوں سے جن سے آپ ملتے ہیں. تو اگر آپ وہ خیالات، وہ نظریات مناسب طریقے سے مناسب وقت پہ سیکھ لیں تو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایسے ہی ہے جیسے موتی بکھر جائیں تو آپ ان کو ایک ایک کو پرو کے ایک تصویر بنا لیں. تو زندگی ہمیشہ بکھری ہوئی شکل میں ہوتی ہے. ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ سیکھنا کیسے ہے، یہ بھی ہم سیکھتے ہیں. ہم اس میں سیکھتے ہیں کہ ہم نے تعلقات کیسے نبھانے ہیں. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں پیسہ ہے کیا، اس کی کتنی ضرورت ہے اور کہاں ضرورت ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کیا ہے، اس مذہب کی ضرورت کیوں ہے. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ تصوف کیا ہے، یہاں یہ جو ایک سسٹم ہے وہ کیسے ہے. پھر میں سب سے زیادہ جو چیز کہتا ہوں جو سیکھنا چاہیے بندے کو وہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے آیا، اس نے کہاں جانا ہے. تو وہ اللہ کی ذات ہے. تو اس میں نے وہ ٹاپک بھی شامل کیے ہیں. تو میرے جو ڈاکٹر عبدالشکور سیال صاحب ہیں، ہی از اے سائیکالوجسٹ اور لرننگ زون اسکول سسٹم کے وہ CEO بھی ہیں. تو انہوں نے اس کا ریویو لکھا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ عام لوگوں کے لیے بھی ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے بھی. عام لوگوں سے، خاص لوگوں سے مراد یہ ہے کہ ہم کبھی کبھی جو ہے وہ بڑی بیسک چیزوں پہ پھنس جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہم جو ہے وہ تصوف کی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے بیسک سے لے کر خدا کی تلاش تک کوشش کی ہے کہ جو مجھے زندگی نے سکھایا، جو مجھے ایکسپوئر ہوئے پولیس میں رہ کے، مجھے بہت سارے ڈفرنٹ اور ڈائیورس ایکسپیرینسز ہوئے. اس کے علاوہ کیونکہ میرا بچپن جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں گزرا، تھوڑا دور گزرا، تو وہ بھی ایک ایکسپوئر ہے. اور پھر میں لاہور رہا ہوں، گوجرانوالا رہا ہوں، اس طرح ڈفرینٹ جگہوں میں. پھر خود زندگی میں کچھ ایسے چیلنجز آئے، تو پھر جب اللہ نے وہ موقع دیا تو میرا خیال تھا کہ یار ان کو لکھ دینا وہ بہتر ہے، تاکہ وہ کسی کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ بنے. آپ اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ ہی چیز ہے، ایک دماغ ہی ہے انسان کا کہ جس میں چیزیں چینج ہوں تو انسان کی شخصیت چینج ہو جاتی. تو وہ نظریات جو ہے وہ اس کتاب کا جو ہے وہ حصہ ہیں. بالکل ٹھیک. اور بھائی میں نے جو اس کو پڑھا ہے اس میں نے ایک جگہ پہ پڑھا کہ آپ کی جو زندگی کا جو سکون ہے، جو آپ کی زندگی جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا، کچھ ٹیمپریری چیزیں ہیں، کچھ اس میں آپ نے اس کا ذکر کیا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا آپ اس کو ڈسکرائب کریں کہ اصل کامیابی کیا ہے، سکون کیا ہے، کس چیز سے جو ہے وہ آپ کو جو آپ نے اس میں تشبیہ دی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس کا بھی حوالہ ذرا بیچ میں ہو. اچھا، میں ظاہر صاحب ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہو آئی ایم، مطلب میں کون ہوں کہ کسی کو بتاؤں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. بھائی ہو آئی ایم، میں جب اس چیز کو اگر لکھنے کے قابل ہوا بھی ہوں نا تو پھر مجھے ایک مرکز مل گیا، اور وہ آپ کا بھی مرکز ہے، وہ ہمارے سب کا، مفتی صاحب کا بھی مرکز وہی ہے، وہ ہے قرآن پاک. بے شک. جب میں کہتا ہوں کہ زندگی میں کامیابی کیا ہے، زندگی میں فلاح کیا ہے، تو قرآن تو ہمیں بڑا سیدھا جواب دیتا ہے. تو میں تو اس چیز کو اگر پیک پہ لے جاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے نا کہ ہے نفس مطمئنہ، لوٹا اپنے رب کی طرف، جی اس حالت میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. تو یہ والا جو لیول ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم زندگی میں اس لیول پہ پہنچتے ہیں
کہ ہم مطمئن ہوں. ہم تو نہیں مطلب روٹین میں تو یہ ہماری روٹین کا حصہ نہیں ہے کہ ہم اکتفا کر لیں. وہ تو الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ اتنا زیادہ چلتے ہیں چیزوں کے پیچھے کہ ہم جو ہے وہ موت تک پہنچ جاتے ہیں, قبر تک چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں یہ والا لیول اچیو ہو جائے کہ جہاں آپ کو جو ہے وہ کسی پہ ظلم نہ کرنا پڑے, جہاں آپ کو کسی سے جھوٹ نہ بولنا پڑے, جہاں آپ کو جو ہے وہ ہوشیاری و چالاکی نہ کرنی پڑے, اور جہاں جو ہے وہ جو اللہ کی ذات نے آپ کو دیا ہے اس میں آپ اکتفا کر لیں, اور اس کے دیے ہوئے حکم سے جو اللہ کہتا ہے کہ تم کوشش کرو میں اور دوں گا, اس حساب سے اگر آپ چلتے رہیں تو یہ وہ لیول ہے کہ جہاں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاح ہے. باقی اس کے علاوہ جتنا بھی کرائٹیریا وہ انسانوں نے بنایا ہوا ہے, مطلب اب وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ فیم ہو سکتی ہے, وہ آپ کی دولت ہو سکتی ہے, وہ آپ کے اچھے گاڑیاں ہو سکتی ہیں, یہ ساری ہماری ہیومن میڈ کرائٹیریا ہیں جو ہم نے بنا دیے کہ یہ بندہ ہو تو ہم اس کو کامیاب کہیں گے. حالانکہ سادی سی بات ہے, کوئی ایک جو ہے وہ ایک درویش جو ہے وہ جب اس کو وہ کہتے ہیں کہ قیمتی ہو کے مفت ہو جانا, تو جب آپ اس سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلاح ہے. باقی تو آپ کا ایک ٹائم ہے جو آپ گزار رہے ہیں. جی بالکل صحیح. خرم بھائی, آپ کی کتاب میں نوجوانوں کے لیے جو ہے نا وہ کیا ایک سبق وہ بھی ضرور شیئر کریں, اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اگر زندگی بکھر جاتی ہے تو پھر اس کو نکھارنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میری یہ کتاب جو ہے, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب میں اس کو لکھ رہا تھا, آلدو کہ مجھے 65 سالہ بزرگ نے بھی یہ فیڈ بیک دیا ہے کہ میں ایک ریٹائرڈ آفیشل ہوں بینک سے, تو میں آج جو پڑھ رہا ہوں کتاب میں نے پڑھی ہے تو مجھے لگا یار یہ چیز مجھے پہلے پتہ ہونی چاہیے تھی. ایسے بھی فیڈ بیک ملے ہیں. لیکن میں نے جب اس کو لکھنا شروع کیا تھا تو میں نے جس ایج بریکٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھا نا, وہ اپنا اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. یعنی کہ پروفیشنل لائف میں آنے سے پہلے وہ ان چیزوں کو سیکھ لیں کہ یار تعلقات کی کتنی اہمیت ہے, آپ کی جو ہے وہ دولت کو کہاں آپ نے رکھنا ہے, اور آپ نے رشتوں کو کہاں رکھنا ہے, اور آپ نے لوگوں کو جب سمجھنا ہے, جب لوگوں سے آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ کو ریزسٹنس کیا کیا آئیں گی. تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا حصہ ہیں. تو تھنگ از کہ آلدو کہ یہ سب کے لیے ہے, نوجوانوں کے لیے خاص پیغام تو یہی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, پچھلے دنوں بھی ایک موقع ملا کہ میں تو اپنی کتاب کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ پڑھیں, میں کہتا ہوں کتاب تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں. ایک دفعہ زندگی میں وہ پیغام ضرور پڑھیں جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے. آپ یہ دیکھیں عربی ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک ہرڈل ہے, آپ اردو میں پڑھ لیں, کم از کم وہ میسیج تو پہنچے آپ تک کہ جو اللہ کی ذات نے آپ کے لیے اس دنیا میں ایک مینول کی شکل میں دیا ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر وہ آپ کا فلسفہ ہو سکتا ہے, میرا فلسفہ ہو سکتا ہے, وہ فلسفہ ہے, وہ پیغام ہے کہ نہیں ہے وہ تب پتہ چلے گا جب وہ قرآن پاک سے ریلیٹ کرے گا. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ میرا خیال ہے وہ تھا اگر بکھر گئی ہے تو اس کو نکھارنے کے لیے کیا ہم نے کرنا. میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتا ہوں, ان کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے دکھ کیا دکھ ہیں, ہمارے مسئلے کیا مسئلے ہیں جن کا ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے قبل جو ہے وہ والد نہیں ہے, 6 سال کے ہوئے تو والدہ نہیں, پھر دادا کے پاس رہے. تو یہ ایک سلسلہ جب آپ دیکھتے ہیں, آپ امیجن تو کریں کہ ہم اپنے سوسائٹی میں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کی والدہ نہیں ہے, اس کے والد نہیں ہے, تو اس جو ہے وہ دکھ کا کیا عالم ہوگا. پھر اس کے علاوہ بعد جو ہے وہ جب انہوں نے اپنے آپ کو اچھا ایک اور بھی چیز اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے دن سے ہی نبی تھے, لیکن نبوت کا اعلان کب ہو رہا ہے 40 سالوں میں. کبھی ہم اس حکمت کو سمجھنے کی کوشش تو کریں. ان 40 سالوں میں اللہ کے نبی نے اپنا کردار منوایا ہے. میں نے اپنی کتاب جو ہے اس کے ٹائٹل پہ لکھا ہے کہ یہ کتاب بھی ان کے نام, میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ میں نے ان کے نام کی ہے. میں نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ان کے نام ہے جنہوں نے زندگی کو واقعی نکھار کے دکھایا ہے. ہمارا کیا نکھار ہے. تو جب آپ وہ دیکھیں وہ انہوں نے اپنے کردار کو 40 سالوں تک منوایا ہے, اور جب لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ صادق اور امین ہے, کفار بھی یہ اس چیز پہ. جی, تو انسانوں کو بھی نا اپنی کردار کو بہتر کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. حالانکہ ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن اس بات پہ یقین تھا کہ یہ صادق اور امین ہے. سب سے زیادہ ہم ہے کہ آپ ایک مقررہ زندگی میں اپنے آپ کو منوائیں, اس سینس میں اپنے کردار کو منوائیں. گفتار کو تو سارے منوا لیتے ہیں,
کردار کو منوائیں. یہ میں ایک اور بات کہتا ہوتا ہوں کہ پولیس میں ہے خاص طور پہ نا، ہم کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے سارے چور پکڑ لیے ہیں تو پھر باہر چوری کون کر رہا ہے؟ صحیح صحیح. میں میں یہ کہتا ہوں کہ جب سارے لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں تو خرابی کون کر رہا ہے؟ سر خرابی بھی ادھر ہی ہے. چور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ہی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھی، اتنی مشکلات، اتنے مسئلے، اتنے ایشوز، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ زندگی بکھری تو کبھی تھی ہی نہیں. اتنا تو مسئلے آپ کو زندگی میں کبھی آئے نہیں ہیں جتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے. تو جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی جو ہے آپ کے لیے نمونہ ہے، تو آپ کن نمونوں کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا بات. تو زندگی جو ہے ایک آزمائش کا گھر ہے. یہاں مشکلات، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ آئیں گے آپ کو اوپر اٹھانے کے لیے. کیونکہ انسان جو سبق زیادہ بہتر سیکھتا ہے نا، وہ سیکھتا دکھ میں ہے. یہ انسان ہے ایسا نا، خوشی میں اس کو وہ سبق یاد آتے نہیں ہیں. بالکل صحیح. وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب ہم تھوڑا سا اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو یہ جناب ہم سے بھی کہتا ہے کبھی مسئلہ ہوا ہی نہیں تھا. بالکل صحیح. بالکل. تو جب پریشانی ہو جائے، جب بکھر جائیں زندگی میں، کبھی اپنے زندگی میں آپ کو مشکلات آ جائیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہی اصل میں ٹائم ہے سنبھلنے کا. مولانا رومز کا مجھے ایک کال بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں ہے بھی بڑا ویلڈ. مولانا نے فرمایا کہ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ ہر طرف اندھیرا ہے تو دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے روشنی تم خود ہو. ہماری زندگیوں میں بھی جب بکھراؤ آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، تو ہمیں اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں روشنی کی کرن ہم خود ہیں. بالکل صحیح. اور ہم اپنے آپ کو چھوڑ کے باقی ساری چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. تو یہ کتاب کا سارا تھیم جو ہے وہ یہ چیز ثابت کرتا ہے کہ انسان ایک بڑی ہی زبردست مخلوق ہے. بالکل بالکل. یعنی کہ اتنا چھوٹا، اتنی چھوٹی مخلوق کہ جس کو آپ دیکھیں، اگر دنیا کائنات کے حساب سے دیکھیں، ستارے اتنے بڑے ہیں، زمین اتنی بڑی ہے، چاند اتنا بڑا ہے، سورج اتنا بڑا ہے، اس میں تو انسان کو تو اتنی چھوٹا ہے کہ اس کو تو ایسے اگنور کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے پھر اس کو ہی خلیفہ بنایا. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو پھر ہم ہر طرح سے ہم ہر طرح سے کرم یافتہ ہے. ہمیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات پہ نظر رکھیں، ہم اپنے جذبات پہ نظر رکھیں، ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھیں. یہ تزکیہ نفس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. ایز لانگ ایز یہ جاری ہے تو آپ ڈے بائی ڈے بہتر ہوں گے، اور بہتر ہوں گے تو اوبیسلی آپ کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے. بہت زبردست میسج. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں جو میرے اس ٹائم ہاتھ میں بھی ہے، زندگی بکھرنے سے نکھرنے تک. اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں خرم بھائی نے بات کی ہوئی ہے. میں نے جو جہاں تک میں نے یہ پڑھی ہے مجھے بہت زبردست مزہ بھی آیا ہے، اور زندگی کی تلخ تجربات اور زندگی کی جو حقیقت ہے وہ بھی میرے سامنے آئی.